الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، محترم ناظرین، بحث کا سلسلہ جاری ہے اور ختم نبوت کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ تمام اسلامی فرقوں کا، مسلمانوں کے فرقوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. 1,24,000 انبیاء علیہم السلام آئے، ان میں سب سے آخری نبی ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا. اور دلائل کیا ہیں؟ دلائل یہ ہیں کہ تمام فرقوں کا اتفاق ہے اس بات پر، اور سب اس بات پر معتقد ہیں، سب کا عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ہے. اور اکا دکا فرقے جیسے قادیانیوں میں ایک گروہ جو ہے وہ اس چیز کا قائل ہے کہ آپ کے بعد اور نبی آیا، جیسے کہ ان کے عقائد کو دیکھا جا سکتا ہے ان کی کتابوں میں یا ان کی باتوں میں جو ان سے منقول ہیں. لیکن جو ہے یہ جو چھوٹا سا گروہ ہے اور بغیر کسی ٹھوس اور منطقی دلیل کے جو ہے وہ فقط شبہات کی صورت میں، وسوسوں کی صورت میں باتوں کو پیش کرنا، اس کے علاوہ کوئی اور ایسا بیان جو جس میں کچھ قوت ہو یا کوئی بات ہو، ان کی طرف سے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، کوئی بیان نہیں ہے، سوائے کچھ ایسی چیزوں کے جو شبہات پر مبنی ہیں. اور ہم نے اجماع کے علاوہ، اتفاق کے علاوہ، تمام فرقوں کے اتفاق کے علاوہ جو دلیل ہے، ہم نے سورہ مبارک احزاب سے قرآن کی جو ایک آیت کریمہ اس سورہ سے ورس نمبر 40 آیت 40 کو پیش کیا کہ جس میں یہ واضح بیان آیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اور یہاں خاتم النبیین سے مراد جو مفسرین نے بیان کیا ہے، اور لغوی بحث جو خاتم یا خاتم کے سلسلے میں پیش کی گئی وہ آپ معزز سامعین اور ناظرین کرام کے سامنے پیش کی گئی. اب وہیں سے سلسلے گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ مختلف قسم کے شبہات اس آیت کریمہ میں جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے وہ پیش آئے ہیں کچھ لوگوں کو، اور ان شبہات کی بنا پر جو ہے وہ کچھ گفتگو کی ہے بعض لوگوں نے. تو ان شبہات کو ہم پیش کریں تاکہ اور اس کے اطمینان بخش جوابات کہ وہ شبہات جو ہے سرے سے ختم ہو جائیں ذہنوں سے، اور اس سلسلے میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے. لہٰذا یہ کتاب جو اللہ کے حبیب کا اور اللہ کے آخری نبی کا زندہ اور ابدی معجزہ ہے، اور تمام مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کے حبیب پر یہ وحی خدا نازل ہوئی اور یہ کتاب بشریت کی ہدایت کے لیے آئی ہے. لہذا اس میں یہ آیت کریمہ واضح طور پر بیان کر رہی ہے. اب شبہ جو اس سلسلے میں جو بیان ہوا ہے
یا پیش آیا ہے وہ کیا ہے، اس کو ہم بیان کرتے ہیں کہ عربی زبان میں خاتم جو ہے، عربک ڈکشنری میں خاتم انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا چونکہ ہمارے پیغمبر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل اور اشرف ہیں، تمام رسولوں میں سب سے برتر اور بالا ہیں، تو یہ افضل اور برتر ہونے کی وجہ سے آپ تمام انبیاء کے درمیان جو ہیں وہ زینت ہیں۔ لہٰذا چونکہ تمام انبیاء کے درمیان ایک زینت ہیں، انبیاء کی زینت ہیں اور سب سے برتر و افضل ہیں، لہٰذا جس طرح انگشتر اور انگوٹھی زینت کا سبب بنتی ہے انسان کے لباسوں میں، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی چونکہ تمام انبیاء کے درمیان انبیاء کی زینت کا سبب ہے، کیونکہ آپ سب سے افضل اور برتر نبی ہیں اور سب سے اللہ کے پسندیدہ ہیں، لہٰذا اس وجہ سے آپ کو خاتم کا لقب دیا گیا ہے اور خاتم کہا گیا ہے۔ لہٰذا خاتم یعنی تمام انبیاء کو زینت عطا کرنے والے اور تمام انبیاء کے درمیان زینت کا سبب، چونکہ آپ سب سے افضل اور برتر ہیں انبیاء میں۔ لہٰذا یہ ایک شبہ کہ یہاں تو لفظ خاتم نہیں آیا، خاتم ختم کرنے والا سلسلے نبوت کو، لیکن خاتم تو انگوٹھی کو کہا جاتا ہے، اور چونکہ آپ انبیاء کے درمیان انبیاء کے لیے زینت ہیں، لہٰذا آپ کو یہ لقب عطا ہوا اور آپ کو کہا گیا ہے خاتم النبیین، یعنی تمام نبیوں کے درمیان زینت کا سبب، ان کی انبیاء کے درمیان ان کی زینت کا سبب ہیں آپ۔ تو یہ عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں لغوی طور پر محققین کی تحقیقات کو پیش کیا گیا۔ ایک بات تو یہ کہ خاتم جو انگوٹھی ہے، ہم نے کہا کہ جیسے لیٹر کی اینڈنگ میں اور ایٹ دا اینڈ آف دا لیٹر جو مہر لگائی جاتی ہے کسی کمپنی کی، کسی ادارے کی، کسی شخصیت کی طرف سے، اور وہ مہر جو لگائی جاتی ہے وہ ایک تو تثبیت کرتی ہے کہ یہ مطلب جو آیا ہے وہ سب مطلب جو ہے وہ اس کمپنی کی طرف سے یقیناً بیان کیا گیا ہے یا اس شخص کی طرف سے بیان کیا گیا، اور یہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے بیان۔ پس جو علامت عربی میں یہ ہے خاتم، انگوٹھی کو بھی خاتم جو کہا گیا، کیونکہ پہلے زمانے میں انگوٹھی پر نقش کندہ ہوتا تھا، یا شخص کا نام یا شخص کے لیے کچھ علامتوں کا ذکر یا کسی ایک ادارے کی علامت اور نشان مثلا کندہ ہوتا تھا، تو وہ انگوٹھی جو ہے وہ مہر کے طور پر نامے کے، لیٹر کے، خط کے آخر میں لگا دی جاتی تھی، وہ مہر کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ خاتم یعنی نامے کا اختتام، لیٹر کی اینڈنگ، یعنی ختم ہو رہا لیٹر یہاں پر۔ تو محققین نے تحقیق کر کے اس کو بیان کیا، لہٰذا خاتم ٹھیک ہے کہ اس کو انگوٹھی کے معنی میں آیا ہے، لیکن انگوٹھی اس اعتبار سے اور اس لحاظ سے کہ وہ نامے کے آخر میں ختم نامہ کی علامت ہے، اس اعتبار سے خاتم تو وہ چیز جو ذہنوں میں آتی تھی کہ انگوٹھی زینت کا سبب ہونا، وہ اپنے مقام پر ایک اور حیثیت ہے اس کی، لیکن اس کی اصل حیثیت مہر کے طور پر استعمال ہونے کی وجہ ہی سے اس کو خاتم کہا گیا۔ جس طرح خاتم ختم کرنے والا، اس طرح یہ خاتم جو اختتام پر جس کے ذریعے ختم نامہ کے لیے مہر کے طور پر لگایا جاتا تھا یہ علامت کو۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر وہ چیز آپ دیکھیے کہ مفسرین نے، تفاسیر کو لکھنے والوں نے، مفسرین نے یہاں پر خاتم النبیین کے معنی جو بیان کیے ہیں وہ یہی کہ آپ چونکہ آخری نبی ہیں اور آپ پر ختم نبوت ہوا ہے، اس اعتبار سے آپ کو خاتم النبیین کہا گیا ہے قرآن مجید میں، لہذا مفسرین نے یہاں خاتم النبیین سے بھی اسی معنی کو بطور تفسیر بیان کیا ہے تمام مفسرین نے۔
اب یہ اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ لغت میں خاتم وہ خاتم ہی سے، یعنی خاتم چونکہ نامے کی اینڈ پر لگائی جانے والی مہر اس کے ذریعے ہوتی تھی، انگوٹھی کے ذریعے، لہٰذا اس کو خاتم کہا گیا۔ اب وہ اور بات ہے کہ اس میں وہ حیثیت اور وہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ زینت ہے، زینت کے طور پہ استعمال ہونے والی چیز ہے، لیکن خاتم اس کے کہلانے کی وجہ اس کا زینت ہونا نہیں ہے، بلکہ وہ چونکہ نامے کے اختتام پر اس کے ذریعے مہر لگائی جاتی تھی، لہٰذا اس کو خاتم کہا گیا ہے۔ خاتم ختم کرنے والا، اور اسی سے یہ خاتم انگوٹھی جو آخری چیز کے لیے مہر ہوتی تھی کہ یہاں بات ختم ہو گئی، لیٹر کی اینڈنگ ہو گئی، پیغام تمام ہو گیا، اختتام پر پہنچا۔ اور یہی چیز جو ہے وہ سمجھی بھی جاتی تھی خاتم کے لفظ سے، جو زیادہ ذہنوں میں فوراً بات آتی تھی لغویوں کے مطابق، اور ان کی اہل لغت جو ہیں اور محققین جو ہیں لغوی مسائل میں، ان کی تحقیقات اور ریسرچ کے مطابق اس طریقے سے حقیقت انہوں نے پیش کی ہے اور بیان کی ہے۔ لہٰذا جو چیز فوراً ذہن میں آتی تھی خاتم سے وہ یہ کہ نامے کے اینڈنگ کے لیے جو چیز مہر کے طور پر استعمال ہونے والی انگوٹھی، کہ جس انگوٹھی کے نگین پر یا جس انگوٹھی کے اس چوڑے حصے پر، اوپر والے حصے پر علامت کندہ ہوتی تھی، نام کندہ ہوتا تھا، اور وہ آخر میں نامے کے یا پیغام کے مہر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ بات واضح ایک حقیقت ہے کہ جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں، لہٰذا یہ ایک شبے کے طور پر ایک ذہنوں میں آنے والی چیز ہے جس کو بیان کیا گیا ہے، اور ذہن جو ہے وہ اس شبے سے آلودہ ہوئے یا وسوسے کا شکار ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بات عرب لغت کے اعتبار سے بالکل واضح اور روشن ہے، اور تمام مفسرین نے اس کا معنی بھی یہی کیا ہے، اور تمام مسلمانوں نے قرآن کے اس میسیج سے یہی سمجھا ہے اور یہی پیغام لیا ہے، اور یہی ان کی سمجھ میں آیا، اور یہی بات ان کے ذہن میں آئی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہوا، اور اس آیت کریمہ میں یہی میسیج کنوے کیا گیا ہے، اور بشریت کے سامنے اس میسیج کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ ہم نے جو ایک وسوسہ و شبہہ جو ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے اور ہوا ہے اور بیان ہوا ہے، اس کو پیش کر کے اس کے جواب کو، اطمینان بخش جواب کو، مطمئن کرنے والے جواب کو، کہ جس کی وجہ سے یہ شبہ ذہنوں سے بالکل ختم ہو گیا کہ تمام مفسرین نے کیوں اس کو ختم نبوت کے معنی میں لیا ہے، اور اہل لغت خاتم کو کیوں، انگوٹھی کو خاتم کیوں کہا گیا، اس کا فلسفہ کیا ہے، کیا وجہ تھی، اور پھر انگوٹھی سے جو بات ذہن میں آتی تھی اس وقت قدیم زمانے سے، وہ کیا بات تھی جو ذہنوں میں آتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ زینت کا پہلو بھی ہے اس کے اندر، لیکن خاتم کا نام خاتم رکھا اس لیے گیا ہے چونکہ اس کے ذریعے ختم نامہ پر مہر ثبت کی جاتی تھی اور مہر لگائی جاتی تھی۔ تو اس کے بعد کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ اس آیت کریمہ میں انسان بلا وجہ جو ہے وہ ایک شبہ جو ذہن میں آ جائے، وسوسہ آ جائے، اس کی وجہ سے شک کرنے لگے انسان۔ پس یہ شک یہاں پہ بالکل بیجا اور بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے عزیزان گرامی، اور اس آیت کا میسج بالکل واضح، شفاف اور روز روشن کی طرح آیا، اور بالکل کھل کر ایسا بیان ہے کہ جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش لوگوں کے لیے باقی نہیں رہتی۔ آج کے اس پروگرام کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں عزیزان گرامی، اور اسی سلسلے میں گفتگو کو ہم یہیں سے تسلسل گفتگو یہاں سے انشاءاللہ آگے جاری رہے گا، اور یہیں سے ہم آگے بڑھائیں گے، اور چند ایک باتیں اور وسوسے اور شبہات اور بھی ہیں جو پیش ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ نیکسٹ پروگرام میں سامعین کرام کی خدمت میں ان کو بیان کر کے ان کے جوابات جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع
البلاء